بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القدير
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ حضرات محترم، جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے، میرے مالک کی ایک ہی بات تھی تب سے لے کے اور جب تک اس کائنات نے رہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے میرے علاوہ، کوئی الہ نہیں ہے میرے علاوہ۔ اور اس کام کے لیے اس نے کم و بیش 1,00,000 سے اوپر پیغمبر، 1,24,000 کوئی رسول ہے، کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی کچھ ہے، سب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے علیہم الصلاۃ والسلام، انہوں نے پیغام جو مالک کی طرف سے ملا کرتا تھا وہی دیا۔ یہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، یہ جس کو حج کہہ لیں آپ، حج کہا جاتا ہے، اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا ایک طریقہ ہے، ایسا ذریعہ ہے میرے مالک کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی وحدانیت کا عملی اقرار کرنے کا کہ آج تک اس طرح کا کبھی نہ کسی نے کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ جتنے انبیاء تھے سب نے مالک کا پیغام پہنچایا، لیکن یہ جن کی یاد میں یہ دن منایا جا رہا ہے ان کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے خود مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ یہ واحد ہے، باقام تو سارے میرے مالک کے ہوتے ہیں نا، کس سے کیا کام لینا ہے، کسی سے کیا کام لینا ہے، اس نے ہیں سارے ہی انسان۔ اسی معاشرے میں عمر بن خطاب بھی ہیں، اسی معاشرے میں عمر بن حشام بھی ہے جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں۔ یہ مالک کے کام ہے کہ اس نے کس سے کیا کام لینا ہے، لیکن جو کام کر دکھایا ابراہیم نے علیہ السلام اور آپ کے خاندان نے، کبھی کسی نے اس پوری کائنات نے نہیں دیکھا۔ مقصد کیا ہے؟ اس کی وحدانیت۔ میں ایک اکیلے کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ سورۃ انعام میں اس کا ذکر ہے
کہ چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا. کبھی ان کی سیرت اللہ سے دعا فرمایا کریں، اللہ ہمیں اپنے اکابرین کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ بہت پیارے اکابرین ہیں، اور خصوصاً یہ ابراہیم علیہ السلام. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آج کے دور میں 3 ادیان یہاں پائے جاتے ہیں عرف عام میں. ایک یہودیت، ایک نصرانیت جسے عیسائی کہتے ہیں، دوسرے ہم مسلمان، تیسرے. یہ تینوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، تینوں کا دعویٰ ہے. لیکن دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں بنتا. جب تک زندگی میں سے سامنے نظر نہ آئے، عمل نظر نہ آئے، تب تک کچھ بھی نہیں. یہ سارے مسلمان ہیں، ہمارے علاقے میں ارد گرد سب مسلمان ہیں. لیکن فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے. ہیں مسلمان، بیٹھے، کوئی ٹینشن نہیں. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اسی طرح دعویٰ کر دینا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یہ بڑا آسان ہوتا ہے. یہ بڑا ہی آسان ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے. پروو کرنا پڑتا ہے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ابراہیم تھے کون ہیں، کیا، کدھر سے آئے، کیا انہوں نے کارنامہ انجام دیا، اور نبوت کہاں کب ملی. یہ کون سے ایسے عوامل تھے کہ مالک نے ان کو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ان کو دوست بنا لیا. یہ کیا کر دیا تھا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ قربانی تو کی ہم نے، حج بھی کیے ہوئے ہیں ہم نے، رمی بھی کی ہے، شیطان کو کنکری جسے مارنا کہتے ہیں، وقوف عرفہ بھی کیا، سعی بھی کر لی صفا مروہ کی. کس لیے؟ کہ جب میں ادھر سے جاؤں تو دیگے پکا کے جاؤں، اور جب واپس آؤں تو مجھے پھولوں کے ہار سے میرا استقبال ہو. اس لیے حج کیا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور طریقہ. ہمیں سمجھنا چاہیے ہر چیز کو، ہر بات کو، کہ ابراہیم ہے کیا. کیوں مالک نے کہہ دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اے نبی آپ نے بھی ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. بس کیوں کہا مالک نے؟ ابھی میں جاؤں گا نا وہاں کہ ابراہیم نے کیا کیا تھا علیہ السلام. ہم درود پڑھتے ہیں نماز میں، اس کا نام کیا ہے؟ درود ابراہیمی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب میرے لیے مالک سے دعا کرو تو ابراہیم کا حوالہ ضرور دینا. جب میرے لیے، مجھ محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یا اللہ ایسی رحمتیں بیج، ایسی برکتیں نازل فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے ابراہیم پہ نازل کی تھی. تب تک تو درود ہی مکمل نہیں ہوتا، نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک درود ابراہیمی نہ اس میں ہم پڑھ لیں. اب مجھے دیکھنا ہے یہ ابراہیم کیا ہے علیہ السلام. پیدا ہوئے ایک مشرق گھرانے میں، باپ آزر ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بعض باتیں ہوتی ہیں بہت علمی ہوتی ہیں، جن کا میں سمجھتا ہوں اس طرح کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی تشریح کی یا اس کی بحث کی یا اس پہ بات کرنے کی. بات ہمیں سمجھنی وہ چیز ہے جو مالک ہمیں بتانا چاہتے ہیں. یہ تو کافروں نے بھی کہا تھا نا، اغیار نے بھی کہا تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہانیاں سناتے رہتے ہیں،
یہ آج کی بات نہیں، شروع سے باتیں چل رہی ہیں، یہ کہانیاں سناتے رہتے ہیں، یہ تو پہلے کی کہانیاں ہیں۔ مالک نے کہا نہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں نہیں ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الالباب، اگر عقل ہے تو عبرت حاصل کرو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ یہ ابھی آزر کا نام آیا، آزر اس میں اگر علمی بحث کریں تھوڑا سا، یہ آزر کہتے ہیں بت تراش کو، جو بت بناتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں نہیں آزر اس کے والد کا نام تھا، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں ہے آزر ہے، بت تراش ہے، ان کا باپ ہے، اس کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ اب بچپنا ہے، بچپنا تھوڑے سے بڑے ہوئے، تھوڑا سا کام کرنے کے لائق ہوئے، تو ابے نے کہا کہ جا ابراہیم تو بھی جا کے ان کو بیچ گیا، بیچا کرتے تھے بنا کے، جا بیچ کے آؤ اس کو۔ لے جاتے رہے، کندھے پہ اٹھایا ہے، آوازیں گلیوں میں دے رہے ہیں، رب لے لو، خدا لے لو، یہ فلاں لے لو۔ جب مالک کسی پہ مہربان ہوتا ہے نا تو پھر ہدایت دیتا ہے۔ اصل میں بات کر رہا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا وہ لا الہ الا اللہ تھا، اور کائنات جب سے وجود میں آئی ہے لا الہ الا اللہ کے لیے وجود میں آئی، اور جو ابراہیم نے کر دکھایا کسی نے نہیں کیا۔ جب مالک مہربان ہوتا ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو وہ ہدایت دے دے کوئی پھر گمراہ نہیں کر سکتا، جو مرضی کر۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو جتنی مرضی دلیلیں دے لو نہیں سمجھ آنی۔ فی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا، کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ جتنی مرضی مثالیں دو، دلیلیں دو، جو مرضی کر لو، جب مالک ہدایت دے، اب ابراہیم کو ہدایت دینی شروع کر دی میرے مالک نے، سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ بٹے کا پتھر کا بنا ہوا ایک مجسمہ، اس کو میں کہاں لے کے جاؤں، یہ کرتا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو میرے سہارے پہ ہے، میرے آسرے پہ ہے، یہ تو کر ہی کچھ نہیں سکتا، یہ تو کر ہی کچھ نہیں سکتا۔ پھر آہستہ آہستہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب گلی کے نکر ٹرن ہو جاتے نا اپنی عبادت کے، گھر سے اوجل ہو جاتے تو اس کو زمین پہ پھینک دیتے، جب سمجھ آنی شروع ہو گئی، جب ذرا کنفرم کر لیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ٹانگ میں پاؤں میں رسی باندھ کے اس کو گھسیٹنا شروع کر دینا، اس کو گھسیٹنا شروع کر دینا، اور آوازیں لگانی۔ جب ایک دو دفعہ یہ چانسز ہوئے، واقعات ہوئے، تو انہوں نے سارا علاقہ مشترک، سارا علاقہ اس طرح کا، انہوں نے آ کے آزر کو شکایت گئی، تیرا منڈا تو یہ کر رہا، ہمارے خداؤں کی بےزتی ہو رہی ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ ہے میرے مالک کی طرف سے، ہمارے لیے، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے، کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے ابراہیم کو اور محمد کو علیہ السلام، ان کو اپنا مان لیا ہے، تو پھر میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو۔ اس کی سب سے بڑی اقسام میں سے ربوبیت ہے، اس کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، ایک اکیلا ہے، اور رزق سب کو وہ دیتا ہے، سب کو وہی رزق دیتا ہے۔ عرف عام میں ہے نا کہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی وہی رزق دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی صفات میں سے صفتیں ہیں دو، الوہیت
اور ربوبیت، نہ سجدہ کسی کو جائز ہے، نہ روٹی کوئی دے سکتا ہے کسی کو۔ اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والوں نے گنج بخش یہاں بنائے، اسی زمین پر اپنے علاقے میں۔ فرید الدین یہاں بنائے، شکر گنج جن کو کہا جاتا۔ ہم لا الہ الا اللہ والوں نے دستگیر بنائے یہاں۔ ہم ہی لا الہ الا اللہ والوں نے پیروں کو اللہ بنا دیا۔ یہ ہمارے ہی سندھ میں دو علاقے ہیں، ایک چاچڑ ہے، دوسرا کوٹ مٹھن ہے، سنا ہوگا شاید نام۔ وہ کہتے ہیں چاچڑ وانگ مدینہ دسے، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ یہ پیر فرید اللہ ہے۔ یہ ابراہیم یہاں کیا کریں گے؟ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں جو عملی طور پہ ہمارے لیے ضرورت ہے اس کی، جس کی کمی ہے ہم میں اس پہ فوکس زیادہ رکھتا ہوں۔ عمل صالح میرا فوکس ہوتا ہے۔ میں کو کہانی نہیں سنا رہا ابراہیم علیہ السلام کی، یہ مالک جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو میرے ابراہیم نے کیا کیا۔ یہاں تو باطن دے وچ اللہ کہہ دیا نا، یہاں تو ملتان شریف چلے جائیں، وہ وہاں ہر گڑھ ہے، ہر گلی میں پیر ہے۔ جس کا جہاں فوکس، جس کا جہاں وابستگی ہے جذباتی، وہ اس کا وہ علاقہ شریف ہے۔ جو گجرانوالے میں مانتا ہے وہ گجرانوالا شریف ہے، گجرات شریف ہے، بھاول وہ گولڑا شریف ہے، لاہور شریف ہے، فلاں شریف ہے۔ دوجے سارے کیا ہے؟ یہ نفی ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوتی تو سب سے پہلے مزار اور مقبرے اور میلہ لگتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، اور آپ میلہ لگاتے ابراہیم علیہ السلام کی قبر میں جا کے۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا روزہ نہیں رکھتے جو محرم کا روزہ ہے نا 10ویں کا۔ یہ بات ٹائم آئے گا بتاؤں گا۔ ہم تو محرم کا روزہ سمجھ کے رکھتے ہیں نا، یہ کربلا کا روزہ نہیں ہے۔ اگر میلہ لگنا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے، اور یہ دعا کبھی نہ فرماتے کہ اللہم لا تجعل قبری عیدن، اے اللہ میری قبر پہ میلہ نہ لگوانا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ابراہیم کی پیروی ہے علیہ السلام۔ شکایت کی آ کے آذر کو کہ تیرا منڈا کیا کر رہا ہے، ہمارے الہوں کو بزت کر رہا ہے۔ ایک دن کوئی بکا نہیں، اسی طرح واپس لے آئے، کسی کا کان نہیں، کسی کا ناک نہیں، ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا رب لے کے ادھر رہا ہے۔ یہ میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بات کرتا چلوں، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو تب سے یہ مسئلہ ہے، یہ تب سے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پتہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، وہاں بھی ایسی ایک ماحول بنا تھا، تو انہوں نے وہاں کہا تھا، مالک نے کوٹ کر دیا کہ ارباب متفرقون خیر، کیا یہ جو تم نے مختلف رب چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں یہ بہتر ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک ہی زبردست جو اللہ ہے وہ تمہیں کافی ہے؟ یہ اصل بات مالک ان دنوں میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم نے یہ کیا تھا۔ پھر جب بات کھلی تو پھر ڈائریکٹ کہہ دیا والد کو، اذ قال ابراہیم لأبیہ آذر تتخذ اصناما وآلہۃ، اپنے باپ آذر کو کہا تھا کیا تم ان پتھروں کو بتوں کو تم معبود مانتے جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے؟ والد سمجھاتا رہا، کوشش کی، لیکن
بات جو اوپر سے آئی ہوئی تھی، جس کو ہدایت کہتے ہیں، وہ دیا جل چکا تھا۔ اللہ سے دعا کریں ہمارے دلوں میں دین کا دیا جلا دے۔ وہ دیا جل چکا تھا، اب وہ منہدم ہونے کا نام نہیں لینا تھا اس نے۔ یہی بات میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ جب کوشش کریں گے تو پھر آگے بڑھا جائے گا۔ حدیث پتہ ہے نا آپ کو، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے کہ مالک کہتے ہیں تم ایک ہاتھ آؤ میں 7 ہاتھ آتا ہوں۔ جب تم نے ٹرنا ہی نہیں، چلنے ہی نہیں اس طرف، تو مالک نے کیا ہماری رہنمائی فرمانی؟ کیا اس نے رہنمائی کر؟ جب میں نے جانا ہی سیدھا، نماز نہیں پڑھنی میں نے سیدھا سال بعد ننگے پاؤں پیدل لاہور جانا ہے بابا جی کے میلے پہ، تو انسیت تو میری بابا جی سے ہے، مالک سے تو ہے ہی نہیں۔ سبیل میں نے لگانی ہے، سمجھنا یہ ہے کہ میرے سال کے گناہ معاف ہونے ہیں، اور جتنے یہ کام بد عمل ترین لوگ ہیں وہی کرتے ہیں، با عمل لوگ نہیں کرتے یہ کام۔ بد عمل ترین جو برا بندہ ہے، جو کرمنل ہے، وہی سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں یا اللہ دل میں دیا روشن فرما دے۔ ایک حدیث سنا تھا، چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دل میں دیا جلے، اس کی لائٹ اوپر آنی شروع ہو جائے، اس کا زنگ نکلے آنکھوں کے ذریعے، اس کا دل کا زنگ نکلے آنکھوں کے ذریعے، مالک فرماتے ہیں قطرہ گرنے سے پہلے میں معاف کر دوں گا اس کو۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ابراہیمیت، لا الہ الا اللہ، یہ شرط ہے۔ منہ زبانی نہیں، میں عموماً کہتا ہوں یہ رسمن باتیں کرتے ہیں ہم، یہ نماز بھی رسمن ہے، جمعہ بھی رسمن ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ہے سوائے 2 جگہ کے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ بتایا تھا نا پچھلے جمعے، انہیں ابراہیم نے علیہ السلام اتنے سے بچے کو چھوڑا تھا نا ادھر، اتنے سے بچے کو بات کی تھی کہ نمازی ہو جائیں، یا اللہ ربنا لیقیم الصلاۃ، یہ نمازی بن جائیں۔ یہ بیت اللہ بنایا ہے، اس کا طواف کریں۔ اللہ نے حکم دیا دونوں باپ بیٹے کو، انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ یہ آئے گی آگے بات، میں بات کرتا چلوں۔ ابے نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے نے کہ چل پتر نکل کر ہو۔ اس نے اپنے دین، اپنے الہوں کے لیے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ ہم بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، بیٹا نافرمان ہو نا، اس کو ہٹی پہ بھی نہیں بیٹھنے دیتے، چل تو جو حکم آنا جو تم کٹ کے لے لینا، چل نکل یہاں سے۔ بسا اوقات آگ بھی کر دیتے۔ مجھے آج تک ایک مثال دے کہ دین کے نام پہ مالک کو اپنے بیٹے کو کسی نے آگ کیا۔ دنیا کے لیے تو کر دیں گے ہم، دنیا کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے ابراہیم نے نہیں دیکھا علیہ السلام، جاتے جاتے آواز دی، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابا جی اپنے رب سے معافی مانگوں گا میں تمہارے لیے۔ آج کل انہ کان بی حفیہ، دعا کریں اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ایسے بن جائیں۔ آج کل میری سر ہے پنجابی میں، اللہ کے ساتھ میری سر ہے۔ ہمیں کہا تھا نا مسلمانوں کو، ہمیں تو اور بھی آگے بات کی تھی کہ ابراہیم کے قدموں پہ قدم رکھو گے نا تو میں تمہارا یار بن جاؤں گا۔ ہم تو جو کسے پٹے ہیں ان کو ولی بنا دیتے ہیں، اے ولی اللہ۔ ہر بندہ ولی اللہ بن سکتا ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، عربی میں ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ دوست بن جاتا ہے۔
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ جو مانتے ہیں ان کا دوست ہے۔ اب ماننے کے بھی اس کی بھی تشریح الگ الگ ہے۔ ہم سارے مانتے ہیں نا اللہ کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو منوانا چاہتا ہے وہ نہیں مانتے۔ انتم العالون، تم پوری کائنات کے مالک ہو، غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مانتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا آج کل سر ہے، میں اللہ سے بات کروں گا۔ نکل گئے بچپن میں، لڑکپن میں ہی گھر سے نکل گئے، اب تلاش شروع کی ہے۔ یہ دیکھنا ذرا میرے مالک نے کیسی تصویر کشی کی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اب ڈھونڈنا شروع کر دیا، مالک ہے کیا؟ یہ نہیں مانتے، یہ وٹے پتھر گئے۔ یہ تو ہندو ہم کو کہتے ہیں نا کہ ہم کھڑے ہوئے کو پوجتے ہیں، یہ لیٹے ہوئے کو پوجتے ہیں، ان میں اور مسلمانوں میں فرق ہی کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم کی تصویر وہ کدھر ہے؟ وہ نہیں ہے کسی میں، وہ آنی ہے جب دل میں دیا جلانا ہے۔ میں نے لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ دن میں 5-10 منٹ اس پہ لگا دیا کرے، لا الہ الا اللہ، صرف 4 لفظ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایام تشریق جو جا رہے ہیں یہ اسی بات کی، یہ 1 سے لے کے 10 سے ذی الحجہ تک یہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں۔ یہ حج اس کی عملی تصویر ہے، قربانی عملی تصویر ہے۔ یہ قربانی سے بھی ایک میں بات کرتا چلوں 1 منٹ کی، کہ ہم ہر کام دنیا کا کر جاتے ہیں، لیکن قربانی کے لیے جب آتا ہے نا یار ہاتھ ہی نہیں پیا، یار پیسے بنے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں، کرنی تھی پتہ نہیں کیوں نہیں کی۔ جیسے مالک اقیم الصلاۃ کہتے ہیں نا کہ قائم کرو، گھر سے بزو، گھر میں سنتے ہیں، قدم قدم پہ پھر ثواب پھر ملے گا۔ یہ نہیں کہ دوڑے آئے ایک جوتا کوئی دوسرا، کوئی نماز نہ لنگ جا میں جا رہا ہوں، ویسے یہ ثواب نہیں ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نہیں فرماتا، یہ ثواب نہیں ہے، یہ روٹین ہے، رسم ہے ایک جو ہم ادا کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح قربانی اگر کوئی جذبے سے کرنی ہو نا، ابراہیم کا اگر پتہ ہو، جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تاکید کی گئی ہے، اگر وہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم سال میں ہی اس کا بندوبست کرنا شروع کر دیں، پھر ہم اس کی نمائش نہیں کریں۔ شیطان نے روڑا ڈالا تھا نا، وہ منڈیا ابے نے تین چھری پھیرتے نہیں، وہ منڈیا دوڑ جا۔ بابا جی کتنے ہیں؟ 80+ عمر تھی اس وقت، 90 کے قریب، 90 سال کی عمر تھی۔ اب بابا جی جا رہے ہیں منڈا ذبح کرنے، حکم نہیں ملا، خواب آئی تھی۔ میں انتہائی مختصر باتیں کر رہا ہوں، اگر چلیں گی ابھی آگے نا، کہ لا الہ الا اللہ کب ملتا ہے ہمیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو نے کیا کر دیا کہ پورے قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ ان کے ان مقاموں کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے، یا اللہ ہمارے دل میں بھی ابراہیمیت پیدا فرما دے، ہمارے دل میں بھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے ان کو اس طرح ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کبھی ہوا صحابہ کے دور میں، کبھی ایسے ہوا، یا نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جو نبوت کی زندگی ہے، کبھی کسی پیر کو، کسی یہ نبی کو جو پہلے تھے یا ابراہیمی تھے ان کا کبھی عرس منایا؟ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد تورات پڑھ رہے ہیں، تو نبی مکرم علیہ السلام نے دیکھا اور غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئی، یہ کیا عمر کر رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ویسے ہی مطالعہ کر رہا ہوں، ویسے ہی میں دیکھ رہا ہوں، میں کچھ تلاوت یا ثواب کی غرض سے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی ناجائز ہے ابھی تیرے لیے، ابھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کوئی اور نہیں ہے،
کوئی اور نہیں تھا کر رہا۔ ہم تو صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی کھلا خلاف ورزی۔ جس چیز میں اکثر بات کرتا ہوں ہمارے جذبے یا دین کا تعلق ہوتا ہے نا، اسی میں اختلاف، اسی میں ہی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس کی ربوبیت یہاں شکر گنج بنا دی ہے، اس کی الوہیت اور اس کے قادر مطلق عبد القادر جیلانی بنا دی ہے۔ کبھی تصور نہیں ہے آپ کا احباب، کبھی مطالعہ فرمائیں، صرف مطالعے کی غرض ہے کہ مالک کے موازنے میں یہ کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، شیطان نے کیا کیا کچھ کروا دیا ہے۔ کبھی پڑھ کے دیکھیں ان کو، کبھی سن کے دیکھیں ان کو کہ یہ عبد القادر جیلانی کو اللہ ترس آتا ہے، اللہ پہ ترس آتا ہے کہ اللہ ماڑا لگتا ہے، عبد القادر جیلانی اونچے لگتے ہیں۔ میں نے شاید مثال بھی دی تھی اس کو، یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ ابراہیمیت نہیں ہے۔ سنا ہے یا غوث العظم دستگیر، یہ لفظ سنا ہے نا؟ غوث العظم کہتے ہیں سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ غوث العظم سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو فارسی میں، یہ کہتے ہیں نا دست پنجہ لیا اس نے، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے والا۔ یہ کیوں نام پڑا ان کا؟ ہم بعض اوقات ایسے باتیں کر جاتے ہیں کہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے ہمارا، خصوصاً آگے جو موقع آنا ہے نا محرم کا، الامان والحفیظ، کیا کیا ہم سنیوں نے، ہم مسلمانوں نے کرنا ہے ان کے مقابلے میں، ہم نے کرنا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کو دستگیر کا مطلب کیا ہے؟ میں واقعہ سناؤں، تذکرہ غوثیہ کتاب، یہ ابراہیمیت ڈھونڈ رہے نا ہم، یہ قربانیاں کر رہے ہیں، یہ حج کر رہے ہیں، کیا یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں کہ اللہ رب العزت اور پیر دستگیر جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے عرش کے کنارے کنارے سیر کر رہے تھے، اللہ رب العزت کا پاؤں پھسلا تو انہوں نے پکڑا، تو اللہ نے کہا تھا تو دستگیر ہے، تو نے مجھے بچا لیا ہے۔ یہ تذکرہ غوثیہ کتاب ہے، میں ادھر بڑے سینسٹیو جگہ پہ ہوتا ہوں، میں کبھی میں نے پہلے بھی بتایا اپنی طرف سے بات نہیں کرتا میں، یہ تذکرہ غوثیہ کتاب ہے، عام مل جاتی ہے، اس میں جا کے پڑھ لیں یہ غوث العظم کے نام پہ کیا کیا ہم کرتے ہیں۔ یہ 12ویں یہ 11ویں دیتے ہیں نا، یہ ڈبیاں تارتا ہے، یہ کرتا ہے، پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کیا کریں گے اب مجھے بتاؤ ہمارا، اب میں اور آپ یہاں یہ سوچے بیٹھ کے کہ جہاں میرا یہ عقیدہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کا، تو مالک میرا کلمہ قبول کریں گے، میری قربانی 1,00,000 10 20 50 لاکھ کی قبول کریں گے؟ یہ تو سارا سسٹم ہی لا الہ الا اللہ کا ہے، سارا تصور ہی ختم کر دیا میں نے، جو بیڑا غرق کر دیا اپنے ایمان کا، اپنی دنیا کا بھی، اپنی آخرت کا بھی، جس کا جو دل چاہا اس نے کر دیا۔ مالک کو مالک سمجھا بھی نہیں، مالک یہ کتاب نازل کر کے مالک کہتا رہا اور اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، اس کو پڑھو۔ یہ سارے نبی 25 27 انبیاء علیہ السلام کے نام لے لے کر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِيًّا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں الف لام میم 3 نیکیاں مل گئیں، اور نہیں 3 نیکیاں اس طرح نہیں ملتی بھائی۔ اگر قربانی کرنی ہے تو ابراہیمیت بھی دیکھنی ہوگی کہ اس نے کس طرح علیہ السلام لا الہ الا اللہ کا ہمیں فراہم کیا ہے موقع کہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔
فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا، گھر سے نکل گئے نا، چاند دیکھا، پھر رب کو ٹٹولنے لگے ہیں، چاند کو دیکھا یہ بڑا روشن، نہیں سمجھ آئی. فلما افل قال لا احب الافلین، میں پسند نہیں کرتا جو چھپ جائے، مجھے نہیں چنگا لگتا. مالک چھپ سکتا؟ ہمارے تو ہر پورے روئے میں مالک ہے. اسی سے ایک نکلا تھا ایک عقیدہ، یہ وحدت الوجود کا بھی ایک عقیدہ ہے. میں ادھر نہیں جاؤں گا، نہ کبھی آپ بھی جانا ادھر. وحدت الوجود کہ ہر چیز میں خدا ہے. وہ جانوروں میں بھی خدا کہتے ہیں، دیواروں میں بھی، وہ ہر چیز میں خدا کہتے ہیں. ایک بحث ہے لمبی ہو، لیکن جب یہ دن جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ میرے وجود میں نظر آنا چاہیے. فلما رأى الشمس، سورج کو دیکھا، بازغۃ، روم چمک رہا ہے، کہا ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ رب ہوگا. وہ بھی نہیں. جب کچھ سمجھ نہیں نہ آئی، پھر اپنا وہ نعرہ وہ ہے نا جو اس کو اناؤنس کیا اور نکل گئے. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم میں بری ہوں جو تم کرتے ہو، مجھ سے نہیں ہوتا یہ. اے قوم جو تم کرتے، یا قومی اے پنڈالیو، انی بریء میں بیزار آ چکا ہوں، بری ہوں، مما تشرکون جو تم شرک کرتے ہو. یہ ابراہیم یہ کہہ کے گاؤں سے نکل گئے تھے، ابھی اللہ ملا نہیں، اللہ کی تلاش جاری ہے، اللہ کی تلاش جاری ہے. اللہ سے دعا کرے یا اللہ تو ہمیں مل گیا ہے، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں صحیح معنی میں تو مل جا کہ ہمیں دنیا بھی بہتر ہو جائے، عاقبت بھی بہتر ہو جائے. شرک کا پتہ نہ کچھ نہیں ملنا ہمیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، اس سے علاوہ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف. شرک کی کئی قسمیں ہیں، آگے بعد میں آئے انشاءاللہ میں وہ بھی بتاتا چلوں گا. جو مالک نے بیان کی ہے نا شرک کی، اس کا نقصان فرمایا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جب اونٹ سوئی کے نکے سے گزر جائے گا تو سمجھنا میں بھی مشرک کو معاف کر دوں گا. نہ اس نے گزرنا نہ اس نے معاف کرنا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ کا آخری فرمان، فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، کہ مجھے میرے دوست نے وصیت کی ہے، اللہ تشرک باللہ، اللہ سے کبھی بھی کسی قسم کا بھی شریک مت ٹھہرانا کسی کو. ان قطعتا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، اور حرکتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے. اس سے بڑھ کر کوئی ہے تکلیف دہ موت؟ چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، ان قطعتا، اور حرکتا، چاہے جلا دیا جائے. ایک اور آخری بات کر دی، ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، اور کبھی بھی جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا. ہم دونوں کاموں میں اتنے سست ہیں، اتنے ڈھلے ہیں جس کی حد نہیں ہے. دعا کیا کریں، پھر اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو شرک جیسے موذی مرض سے محفوظ فرما، اور نماز صرف سنت کے مطابق وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا